حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو چیز سب سے زیادہ پریشان کرتی تھی، جس کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ مسلسل اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے بھاگ دوڑ کرتے تھے، وہ آخرت کی جواب دہی تھی۔ یعنی وہاں ٹف کوشچن نہیں ہونا چاہیے، وہاں میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرضے کی ضرورت پڑتی ہے، خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہیں، پھر بھی قرضہ ان کو لینا پڑ رہا ہے۔ صحابی سے پوچھا تھوڑا قرضہ دو مجھے، ضرورت ہے مجھے۔ تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین بیت المال تو آپ کا ہے، مطلب آپ کے انڈر میں ہے، آپ اس میں جتنا چاہے لیں اور پھر واپس کریں، اور آپ مجھ سے کیوں جو ہے آپ قرض مانگ رہے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں بیت المال میں سے قرضہ لوں گا اور قرضے کو ادا کرنے سے پہلے اگر میں انتقال کر جاؤں گا تو بیت المال والے بولیں گے یہ قرض جو ہے امیر المؤمنین کا ہے، چھوڑ دیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے ان کو، حالانکہ ان کو میرے قرضہ معاف کرنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ بیت المال غریبوں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا مال ہے۔ اگر میں قرضہ لیا، اگر ان کیس میں انتقال کر گیا تو یہ لوگ میرے قرضے کو معاف کر دیں گے۔ اگر یہ قرضے کو مجھے معاف کر دیں گے، حالانکہ انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے، تو اگر معاف کر دیے تو پھر مجھے وہاں جواب دینا پڑے گا۔ میں تم سے اس لیے مانگ رہا ہوں میں تم سے قرضہ لوں گا اور میں ان کے اگر انتقال کر جاؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ تم نہیں چھوڑو گے میرا قرضہ، میرے گھر والوں سے وصول کرو گے، تم میرے گھر والوں سے قرضہ وصول کرو گے، اس لیے میں تم سے قرضہ مانگ رہا ہوں تاکہ میرا مسئلہ یہیں پر رفع دفع ہو جانا۔ میں اس آدمی سے قرضہ مانگ رہا ہوں جو دنیا میں ہی میرے قرضے کو واپس لے لے، تاکہ مجھے وہاں جواب دینا نہ پڑے، اگر یہاں نہیں لیا تو مجھے وہاں دینا پڑے گا، اور وہاں دینا بہت بھاری پڑتا ہے۔ فکر کس کی ہے؟ آخرت میں جواب دینے کی فکر ہے۔ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کاش تنکا اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں تنکا ہوتا کتنا اچھا ہوتا، اس تنکے کو کوئی جواب دینا نہیں، یہ تنکا ہے نا اس کو کوئی جواب دینا نہیں ہے، کاش میں ایسے تنکا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کبھی کسی پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کاش میں ایسا پرندہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا، کیوں؟ اس پرندے کو وہاں پر حساب کتاب دینا نہیں ہے۔ تو پھر آخر میں ستا رہی آخرت کی فکر ستا رہی ہے، اور اسی آخرت کی فکر میں وہ رات میں سو نہیں سک رہے ہیں۔ کبھی رات میں نکلتے ہیں، گشت کرتے ہیں، دیکھا ایک جھوپڑی کے سامنے خاتون جو ہے، بوڑھی عورت، وہ ہنڈیا جو ہے چڑھائی ہوئی چولہے پر، بچے رو رہے ہیں، اور پہنچ کر پوچھا ماں کیا حال ہے، کیوں بچے رو رہے ہیں؟ تو بڑھیا کہتی کہ بیٹا گھر میں کھانے کچھ نہیں ہے اور بچے بھوکے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، بس میں خالی ہانڈی جو ہے اس پتھر کے چولہے پر رکھی ہوں تاکہ یہ بچے جو ہے ان کو تسلی دیتے سلا دوں کہ کھانا پک رہا ہے بیٹا، کھانا پک رہا ہے، سو جائیں گے وہ، پھر میں سو جاؤں گی۔ بھاگتے بیت المال جاتے ہیں، آٹا لیتے ہیں، سامان لیتے ہیں، کھانا لیتے ہیں اور تھیلے بھر رہے ہیں۔ غلام اسلم کہتا ہے کہ خلیفہ مجھے جو ہے دے دے، میں لے کر چلوں گا۔ تو وہاں غلام سے کہہ رہے ہیں، اسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے اسلم تم کیا وہاں بھی میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ وہاں بھی تم کیا میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ پھر فکر کہاں ہے؟ وہاں کی فکر ہے، مسلسل واپسی کی فکر ہے۔ اور ذرا دیکھیں آپ، پھر اور ایک مرتبہ گشت کر رہے ہیں، مطلب یہ رات میں جتنے گشت کر رہے ہیں نا اتنا زیادہ کسی اور خلیفہ کے بارے میں ایسا کتاب میں نہیں آیا ہے۔ پھر گشت کر رہے ہیں،
گشت کرتے دیکھا جھونپڑی کے پاس سے گزر رہے ہیں، جھونپڑی کے سامنے آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اندر سے جو ہے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا میری بیوی کی ڈیلیوری کا ٹائم ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیا کرنا ہے۔ تو فوراً خلیفہ گھر کو جاتے ہیں اور اپنی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خاتون اول ہیں، آپ کی چہیتی بیوی ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں ام کلثوم کیا تم آج رات کو جنت کا سودا کرنا چاہتی ہو؟ آج رات تم جنت کا سودا کرنا چاہتی ہو؟ کہا کیوں نہیں، ضرور، چلو ایک جو ہے خاتون کی ڈیلیوری کا ٹائم ہے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اس کا سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، فوراً اپنی بیوی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، مطلب دیکھو آپ کتنے بڑے ہائی پروفائل لوگوں کے بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ساتھ میں چل رہی ہیں اور پہنچے اندر، خاتون جاتی ہیں، مطلب ام کلثوم بنت علی رضی اللہ اندر جا رہی ہیں، ڈیلیوری ہو گئی، بعد میں کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین اپنے دوست سے کہہ دینا کہ اللہ انہیں بیٹا عطا کیا ہے، اللہ انہیں بیٹا عطا کیا ہے، تب وہ آدمی کو پتہ چلتا ہے یہ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ مطلب یہاں بھی فکر کس بات کی ہے؟ ام کلثوم کیا تم جنت کا سودا کرنا چاہتی ہو؟ فکر یہاں پر بھی اوپر والی کی فکر ہے ماشاءاللہ۔ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران ایک آدمی نے کہا یا امیر المؤمنین لا نطیعک ولا نسمعک، ہم آپ کی اطاعت بھی نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ مطلب خطبے کے دوران ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے اور ہم آپ کی اطاعت بھی نہیں کریں گے۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا ابھی جنگ سے فارغ ہوئے آپ لوگ اور آپ نے جو ہے مال غنیمت تقسیم کیا، مال غنیمت میں ایک چادر آپ نے تقسیم کیا، اور جو چادر آپ نے ہم کو دے رکھی ہے وہ صرف ایک جو ہے کام آ سکتی ہے، یا تو اوپر یا تو نیچے، دو کام نہیں آ سکتی ہے، لیکن آپ کے جسم پر میں دیکھ رہا ہوں دو چادر ہیں، آپ نے ایک چادر ہم کو دیا ہے اور آپ کے پاس دو چادر ہے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو اسی کے دوران آپ نے کہا میرا بیٹا گواہی دے گا اس کے بارے میں، میرا بیٹا گواہی دے گا۔ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑا کیا، کہا بیٹے تم جواب دینا۔ تو انہوں نے کہا جس طرح سارے کے سارے لوگوں کو مال غنیمت میں ایک چادر ملی ہے اور جو کہ ادھورا لباس ہے، میرے ابو کو بھی ایک ہی چادر ملی تھی، لیکن میرے ابو کے لباس کو پورا کرنے کی خاطر میں نے اپنی چادر اپنے ابو کو دے رکھی ہے۔ میرے ابو کو بھی ایک ہی چادر ملی تھی لیکن میں نے اپنی چادر ابو کو دے دی تاکہ ان کا لباس پورا ہو جائے، تاکہ وہ اگر کچھ کھڑے ہوں، کچھ بیان کریں، کچھ بولیں تو لباس ان کا مکمل نظر آئے۔ تو میرے یعنی چادر سے میرے ابو نے اپنے لباس کو مکمل کیا ہے۔ اتنا زیادہ عجیب۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں سے مہاجرین کو وظیفہ دیتے ہیں، مہاجرین کو سالانہ وظیفہ دیتے ہیں، سال میں 4000 دینار وظیفہ دے رہے ہیں، سب کو 4,000 دیا ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو 3,500 دے رہے ہیں، 3,500 دینار سالانہ وہ وظیفہ دے رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا خلیفہ آپ کہیں بے انصافی تو نہیں ہو رہی ہے، کیا سب کو 4 دے رہے ہیں اور آپ اپنے بیٹے کو 3.5 دے رہے ہیں؟ ایسا کیوں بھائی؟ سب کو 4، ان کو بھی 4 دینا چاہیے، آپ 3.5 دے رہے ہیں۔ تو کہا یہ میرا بیٹا ہے، ہجرت کرتے وقت میرے ساتھ وہ آیا تھا، لوگ جو آئے تھے وہ اکیلے آ گئے تھے، اس کو میں نہیں لایا ہے، اگر میں نہیں لاتا تو ہو سکتا ہجرت کرتا تھا، نہیں کرتا تھا نہیں معلوم، میں نے اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ یاد جتنا یہ آدمی حقدار ہے نا اتنا وہ حقدار نہیں ہے، جیسے دوسرے لوگ حقدار ہیں نا اتنا حقدار نہیں، کیوں؟ میں ان کو لے کر آیا۔ مطلب اتنا زیادہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خیال کر رہے ہیں، باریک سے باریک، کیوں؟ بس وہاں جواب دینا نہ پڑے، وہاں مجھے کھڑا ہونا نہ پڑے، وہاں میں پھنس نہ جاؤں، وہاں میرا حساب کتاب ڈاما ڈول نہ ہو جائے، وہاں میرا کیا بولتے اس کو،
وہاں میرا کوئی سی اے ہونے والا نہیں ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میرے ساتھ وہاں آنے والا نہیں، وہاں میرا کوئی ڈیفنس کرنے والا نہیں، وہاں کوئی میرا دفاع کرنے والا نہیں۔ وہ فکر اسی وجہ سے عمر فاروق اتنے بڑے حکمرانی، عراق ان کا ہے، ایران ان کا ہے، روم ان کا ہے، شام ان کا ہے، مصر ان کا ہے، آدھی دنیا پر جو ہے حکمرانی چل رہی ہے، لیکن پھر بھی زمین پر سو رہا ہے بندہ، پھر بھی پتھر کو تکیہ بنا کے سو رہا ہے بندہ، پھر بھی مسجد کے کونے میں لیٹا ہوا بندہ، پھر بھی یعنی روکھی سوکھی کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے بندہ۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے ان اسلامی ہیروز کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔